ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آیا کہ ری پوزیشننگ آف انسٹیٹیوشنز جو ہو رہی ہے اس سے شاید کچھ ایسے عناصر ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہیں، اور شاید نواز شریف صاحب کو بھی بوٹوں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے یا نہیں، یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. نہیں، کوئی بوٹوں کی آوازیں نہیں آ رہی. یہ شور مچانے والے بھی ان کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ بالکل اندر سے خالی ہیں اور صرف باتیں ہیں. میرے خیال ان باتوں کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا کریں اور اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو قانون اور آئین کی حکمرانی پہ رکھیں. عدالتیں اپنا کام کریں، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جو کرپٹ ہے ان کو فارغ کیا جائے. جو پاکستان کے لیے اس وقت نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا ہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان، اور میں یہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حکومت کی جو فیلیئرز ہیں، ناکامیاں جو حکومت کی ہیں، اس کو جمہوریت کی ناکامیوں کے طور کے اوپر نہ لیا جائے. یہ میں بار میں میڈیا کو یہ بات کہتا ہوں. اگر ایک حکومت فیل ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ دوسری حکومت بھی فیل ہوگی. دوسری حکومت اسی قانون اور آئین کے تحت اگر صحیح کام کرے گی تو وہ بہت کامیاب ہوگی. یہ آپ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور یہ حکومت جو ہے، اس کی ترجیحات غلط ہے. ان کے اپنے چھپے ہوئے اپنے جو ہے وہ کبرز میں ان کے اپنے اسکیلیٹنز. اور یہی بات آج نواز شریف صاحب نے دوبارہ دہرائی کہ حکومت کی ناکامیوں کو جمہوریت کی ناکامی نہ کہا جائے. رانا ثنا صاحب، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ نے کہا کہ موجودہ، جب ہم نے آپ سے سوال کیا کہ جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے، تو آپ نے کہا موجودہ گورنمنٹ سے خطرہ ہے، بیڈ گورننس اور کرپشن جو موجودہ حکومت ہے اس سے خطرہ ہے. آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اور حکومت کو انٹرمکس نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ موجودہ حکومت سے خطرہ ہے. میں نے کہا کہ بیڈ گورننس سے خطرہ ہے اور جو کرپشن کے معاملات جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں ان سے خطرہ ہے. دیکھیں، جو فوزیہ وہاب صاحبہ نے بات کی ہے وہ بات درست ہے. یہ طبقہ ایسا ہے کہ جس کا جی لگتا ہی ماشاء اللہ میں ہے، آمریت میں. جب آمریت چلی جاتی ہے تو وہ انہوں نے کہا 2-2.5 سال نہیں، وہ تو 2 ماہ بعد ہی اداس ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کون سا طبقہ ہے یہ اس طبقے میں تمام طبقات کے کچھ یعنی پرسنٹیج جو ہے وہ شامل ہے. جس طرح سے امجد صاحب نے کہا کہ وہ اقلیت ہے. لیکن اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی اداسی کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے. لیکن ایسے عناصر کو آئیڈینٹیفائی تو کرنا چاہیے. وہ آئیڈینٹیفائی بالکل سامنے ہے. کون ہے؟ میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں تو بیٹھے گئے، اسٹیبلشمنٹ تو پوری کی پوری اسی بات پہ ہے. وہ کمفرٹیبل رہتی ہے کہ ماشاءاللہ رہے، آمریت رہے. باقی جو لوگ جو ہے وہ یعنی تقاریر میں ماشاءاللہ جیسے اقدامات کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس کو بعد وہ کہہ رہے ہیں کبھی جگیرداروں کی بات، کبھی کسی زمیندار کی بات، کبھی بند ٹوٹنے کی بات، اور پھر گھمو کے ماشاءاللہ کی بات. یہ لوگ اب بالکل سامنے ہیں. اور مجھے افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ اس یعنی جمہوریت کے خلاف اس موو کو پی ایم ایل این نے پوری طرح سے جو ہے وہ آگے سے جو ہے اس کو کنفرنٹ کیا. لیکن پیپلز پارٹی جس کے وہ کولیشن پارٹنر ہے، اور پیپلز پارٹی جو اس وقت یعنی وفاق میں حکومت میں ہے، انہوں نے بس اسی میں عافیت جانی کہ ٹھیک ہے جی پی ایم ایل این اس کو ہے تو ہم جو ہے وہ خاموش ہو کے جو ہے وہ بیٹھے رہے. میں بات تھوڑی سی مکمل کر لوں. میرا یہ ہے کہ اگر وہ ان کی اداسی اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. اگر کرپشن کی ایلیگیشنز آ رہی ہیں، میں نہیں کہتا کہ جی کسی کو کہتا کہ فلاں کرپٹ ہے فلاں کرپٹ ہے، لیکن ہمیں ایک ایسے قوانین یا ایسا بل بنانے میں، لیجسلیٹ کرنے میں کیا حرج ہے جس کے اوپر پوری دنیا بلیو کرے کہ جی یہ طریقہ کار بن گیا ہے، یہ ایکٹ ہے اور اس کے تحت بالکل فری فیئر ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ احتساب ہوگا، ہر کسی کو جو ہے وہ یقین ہوگا. تو ہمیں بھی جو ہمیں اپنا حصہ ہے، اگر یعنی بیڈ گورننس ہے تو ہمیں اس کو ایک بہتر گورننس کا حساب تو شاید لوگ لیں گے نا اگر اگلے الیکشنز میں جاتے ہیں. لیکن لوگ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. ہمیں اسے بہتر کرنا چاہیے نا. ہمیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ 5 سال بعد بہتر کرنا چاہیے. فوزیہ وہاب صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پی ایم ایل این ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے تو اس وجہ سے بیڈ گورننس کے جو کچھ ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرتے. اور سیکنڈلی بات ہوئی کچھ طبقات کی، کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایسے طبقات موجود ہیں، اور وہ کون سے طبقات ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت اس ملک میں چلے؟
ایک تو وہی بات جو امجد بھٹی صاحب نے کہی ہے کہ ری پوزیشننگ آف انسٹیٹیوشن، وہ ظاہر لوگوں کو کھلتا ہے کہ اتنے سالوں سے وہ اقتدار میں رہے ہیں، اتنے سالوں سے ان کے پاس ایک کمفرٹ لیول رہا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے پاس یہ ایشورنس رہتی تھی کہ جی یہ مستقبل میں ہم اس پوزیشن پہ ہوں گے، اس پوزیشن پہ ہوں گے، یہ وسائل ہمارے اختیار میں ہیں، یہ پالیسیز ہم بنائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ پچھلے 2.5 سالوں میں ظاہر سویلین فورسز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو جب وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے جو ہم نوا ہیں، جو اس زمانے میں ان کے بینیفیشری رہے ہیں، اور ظاہر ہے میڈیا کے طبقے میں بہت سے لوگ ہیں جو ان کے حکمرانی سے مستفید ہوتے رہے ہیں، وہ پھر ان کے اپنے محسنوں کی پھر بات آگے بڑھائیں گے، ان کے بارے میں اس طرح کی تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جی وہ تو بہت اچھے حکمران تھے۔ تو اس طبقے میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں یہ چیٹرنگ کلاس ہے، اور چیٹرنگ کلاس میں اربن پاپولیشن ہے۔ اربن پاپولیشن کو مزید اگر آپ کلاسیفائی کریں گے تو اس میں ہمارا دانشور طبقہ ہے، اس میں وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے اور جس کو بہت جلدی ہے، وہ اپنے لیے اس نے جو پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں ترقی کے اور ڈیولپمنٹ کے، وہ غالباً انہوں نے 21st سینچری ڈیموکریسی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے یا سویڈن میں ہے یا سوئٹزرلینڈ میں ہے یا جرمنی میں ہے، اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کے حالات ہیں، اور اس ملک میں جہاں پر ہم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے میں، تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ وہ جو اطمینان آپ کو چاہیے، جو تحفظ آپ کو چاہیے، وہ آپ کو مل سکتا ہے؟ وی آر ان اے اسٹیٹ آف بالکل، اس وار۔ کے بھی کافی سارے کنسرنز ہیں۔ فوزیہ وہاب صاحبہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے کہ جمہوریت کو کس سے خطرہ ہے اور جمہوریت سے کن لوگوں کو خطرہ ہے، ایک وقفے کے بعد۔